صوفیہ فرماتے ہیں الفردوس جنت کا بھی نام ہے، اور اصل میں یہ اللہ کے قرب کا ایک خاص درجہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے جو لوگ قریب ہیں، وہ قرب جو ان کو نزدیکی ملتی ہے، تو اس میں سے یہ ایک درجہ ہے، ایسا مرتبہ کہ ان کو اس کی برکات ملیں گی۔ جنت کے حوالے سے جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم انہیں پڑھیں تو اس کا شوق ہو اور اس میں جانے کا کہ وہاں کیسی کیسی نعمتیں بنائی گئی ہیں۔ آج بھی یہاں انسان کوشش کرتا ہے کسی سیرگاہ میں جاؤں، سبزہ ہو، نہر ہو، پھول ہوں، موسم میں وہاں پر خوشبو ہو، رنگینی ہو، عمدگی ہو، تو آپ کے تصور سے کہیں زیادہ اچھی اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وہ ایسے باغات ہیں جس میں آپ کے لیے نعمتیں اور برکتیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم لوگ اگر نیکی کریں، شوق رکھیں، تو وہ جنت ہمیں ملے گی۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ دو باتیں کروں اور پھر تفسیر کا اگلا حصہ۔ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اور اس بحث کا حاصل کیا ہے کہ جی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا جانا تو اس نے جنت میں ہی ہے، اور باقی رہی کہ کوئی سستی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں۔ کلمہ پڑھ لینا یقیناً اسلام میں داخل کرتا ہے، مگر کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا پابند ہونا ہے۔ یہ ایک ضروری بات آپ کے ذہنوں میں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب وہ اس کا پابند ہو جائے۔ قرآن و حدیث، اللہ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی سنتوں کا پابند ہو جائے۔ اگر ان سے انحراف کرے گا، منہ پھیرے گا، ان کے خلاف جائے گا یا کسی ضروری بات کا انکار کرے گا تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ یاد رہے۔ تو عقیدوں کو درست رکھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی پابندی کرنی ہے، جو اسلام بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ کے کفر کریں، کلمہ پڑھ کے ایسے کام کریں جو اسلام کے خلاف ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا، اس کا پابند ہونا ہے۔ دوسری بات رہی کہ جی سستی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، آپ سے سستی ہو جائے تو آپ کا ادارہ تنخواہ کیوں نہیں دیتا آپ کو؟ آپ کسی کارخانے میں، کسی ادارے میں ملازم ہوں اور سستی کریں، نہ جائیں، کبھی چلے گئے نہیں گئے تو وہ ادارہ آپ کو رکھے گا؟ نہیں، وہ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو وہاں تو آپ نہیں کہتے کہ جی معاف کر دیں، سستی ہو گئی ہے۔ یہاں آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سستیاں ہو جائیں معاف ہو جائیں۔ ایک انسان سے بھول ہوتی ہے، ایک انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، تو دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ غلطی کرنا، غلطی ہو جانا اور غلطی کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ بھول ہو گئی، غلطی کی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سے جان بوجھ کر سستی نہ ہو۔ کبھی بھول چوک ہو گئی، اس پہ توبہ کریں، وہ اپنا مقام ہے، مگر پابندی ہم سب کو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو۔ اللہ والے معمولی سے کام، جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں نا، ان کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہوتا۔
یہ میری آپ کی سوچ بن گئی ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے وہ بڑی نیکی ہے. اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے، اللہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پر پکڑ کر لے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز. اس لیے میرا یہ جملہ پرانا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں. اگر ہم نے یہ اصول نہیں بنایا تو یہ سمجھا کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، تو چنگاری بھی آگ لگا دیتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے، محنت برباد کر دیتی ہے. تو خیال رکھنا ہے مسلمان کا کام نہیں کہ وہ جان بوجھ کر نافرمانی کرے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. تو کفار کو قیامت کے دن بہشت کی منزلیں دکھا کر کہا جائے گا اگر تم دنیا میں ایمان لے آتے تو یہ مرتبے تمہارے بھی نصیب میں ہو جاتے، لیکن تم ایمان نہیں لائے تو اب اس کو پا سکتے نہیں. تو ایمان کی قیمت کا اندازہ کیا جائے، ایمان کتنی اہم چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت ہمیں کس قدر کرنی چاہیے. غلط صحبت میں بیٹھنا یا ایسے لوگوں میں بیٹھنا جن کے پاس بیٹھ کر ایمان کمزور ہوتا ہو، یا جن کے ساتھ بیٹھ کر عمل میں سستی آتی ہو، وہ جگہیں وہ لوگ اچھے نہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے پہچانا جاتا ہے کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو بری صحبت کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے. بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان کا نقصان ہوگا، بدعمل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیکی میں نقصان ہوگا. تو بری صحبت سے بچنا ہے. وہاں بیٹھیں جہاں ایمان مضبوط ہو، وہاں بیٹھیں جہاں نیکی کا شوق بڑھے. تو اچھی صحبت، اچھے کام، اچھے لوگ، اچھی جگہیں، اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہمیں بھی اچھائی ملے گی. وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، گندم بو کر جو اگا سکتے نہیں. تو جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے. تو اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. تو جن کو جنت کا شوق ہے، جو آرام چاہتے ہیں، جو بہتری اور اچھائی چاہتے ہیں، اسی کے لیے محنت کریں. کسی نے فوج میں بھرتی ہونا ہے جی، اس کو اٹھنے کی پابندی، اس کو ایکسرسائز، اس کو جناب اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، فلاں ادارے میں جانا ہے، اس کے لیے یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے. تو ہر ایک کے لیے کوشش کریں اور جنت کے لیے نہ کریں تو کیا اچھی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو جنت میں جانے والی باتیں ہمیں اختیار کرنی ہے اور کوشش بھی وہی کی کرنی ہے، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ بن سکتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باتیں ہمیں جنت کی چابی بتا دی کہ نماز جنت کی چابی ہے. کتنے کلمات ہمیں سکھائے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے، مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر العلی العظیم کوئی نہیں بھی کہتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمائیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. بتائیے پڑھنے میں کوئی دشواری ہوئی؟ صبح صبح آپ اٹھے، فجر پڑھی، فجر کے بعد آپ نے کام کرنا ہے تو فرمایا 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بڑھا لیں و بحمدہ استغفر اللہ. یہ اگر ہم پڑھیں
تو آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کو کتنا انعام ملتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے نہیں، مگر توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے والے اعمال بتائے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑا ثواب دیا گیا، تو شوق ہونا چاہیے، اور اس شوق پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب انسان کی تخلیق کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ انسان بنایا کیسے گیا، پھر اس کا بیان آیا ہے۔ آپ نے ایمان کی بات سن لی، نیکیاں سن لی جو جنت میں لے جانے والی ہیں، اب انسان کی تخلیق کا بیان